سر آپ نے وہ میڈیم چنا جو آج کے دور میں اتنا پاپولر نہیں ہے، مطلب اگر کمپیئر کریں سنیما کے یا ٹیلی ویژن کے. آپ نے ٹیلی ویژن بھی بہت لکھا اور آپ کے زرد دوپہر جیسے ڈرامے جو ہے وہ شاہکار ہیں. مطلب وہ آپ نے جہاں بھی ٹیلی ویژن کے لیے بھی لکھا، ایک شاہکار ہی تخلیق کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے پی ٹی وی کے آپ ابتدائی لوگوں میں سے ہیں، بالکل جو ٹرین کرنے والے ہیں. پی ٹی وی تو یونیورسٹی کا درجہ رکھتی ہے. پھر آپ تھیٹر اجوکا، یہ بھی ایک یونیورسٹی ہے، کیونکہ بالکل یہاں پر تو کوئی آرٹ کا اس طرح سے کوئی ویل اسٹیبلش کوئی ادارہ نہیں ہے جہاں تک لوگ سیکھ سکیں، آ سکیں، پہنچ سکیں. آپ نے یہ بھی ایک یونیورسٹی تخلیق کر دی. اس یونیورسٹی میں اور اس میں جو آپ نے ایک ٹیلی ویژن کا ایکسپیرینس آپ کرا، پھر آپ تھیٹر پہ جس کو جگہ جگہ جانا پڑتا ہے، اس میں آپ کیا ڈفرینس دیکھتے ہیں؟ اور وہ یونیورسٹی جس کو آپ لوگ سینچ رہے تھے، پاکستان ٹیلی ویژن، وہ آج کہاں کھڑی ہے؟ جبکہ ٹیلی ویژن آج بھی ہر گھر میں پہنچ سکتا ہے، وہ پیغام پہنچ سکتا ہے. اس کو کس طرح سے اجاڑا گیا اور کس طرح سے آپ نے سینچا تھا وہ یونیورسٹی اب آج کہاں کھڑی ہے سر؟ دیکھیں، ٹیلی ویژن جو ہے، ریڈیو یا ٹیلی ویژن، یہ اس طرح کے ادارے ہیں جن پہ سرکار کا کنٹرول ہوتا ہے، حکمران طبقات کا کنٹرول ہوتا ہے. اور پہلے تو یہ گورنمنٹ کی مونوپلی تھی، ریڈیو اور ٹیلی ویژن. تو اس زمانے میں بھی آپ کوئی واضح سیاسی یا سماجی نوعیت کا پیغام اگر آپ دینے کی کوشش کریں تو اس کے راستے میں بڑی رکاوٹیں آتی تھیں. لیکن یہ بات ہے کہ اس کا امپیکٹ بہت ہوتا تھا. جو کچھ بھی آپ اسکرین پہ بتا دیتے تھے کہانیوں کے ذریعے، اس کا پورا ملک جو ہے وہ اس کو ایبزارب کرتا تھا، کیونکہ واحد یہ ادارہ تھا ٹیلی ویژن کارپوریشن، پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن. اور ہر رات کو لوگ بیٹھتے تھے اور ڈرامہ خاص طور پہ دیکھتے تھے، 8 بجے کا جو پرائم ٹائم ٹیلی ویژن. تو اس کا امیجیٹ امپیکٹ ہوتا تھا. اگلے دن پورا شہر اس کی باتیں، پورا ملک اس کی باتیں کر رہا ہوتا تھا. لوگ ریئیکٹ کر رہے ہوتے تھے، ہمارے ایکٹرز کو شاباش بھی دے رہے ہوتے تھے، اور ان سے بعض برا بلا بھی کہتے ہیں. کسی نے اگر ولن کا رول کیا تو رستے میں روک کے ڈانٹنے لگتے تھے کہ تم نے ایسا کیوں کیا. تو لیکن وہ تھا ایک مونوپلی پیریڈ. اس میں نیوز اور کرنٹ افیئرز پہ تو سخت پابندی تھی، لیکن جو انٹرٹینمنٹ سائیڈ ہے، میوزک ہے یا ڈرامہ ہے، اس میں گنجائش تھی. اگر آپ کا کریٹیو ذہن ہو، آپ کو پتہ ہو کہ کیسے بچا کے آپ نے بات اپنی جو ہے آگے پہنچا دینی ہے. اس کی میں آپ کو ایک مثال دوں کہ ایک جو سوشلسٹ دنیا کا ایک مشہور ترانہ ہے جس کو انٹرنیشنل کہتے ہیں، تو رائز یو ریچڈ آف دی ارتھ. تو اس کا ترجمہ یوم مئی پہ ہم ایک پروگرام کرنا چاہ رہے تھے. تو میں نے سوچا کہ انٹرنیشنل جو ہے وہ ہونا چاہیے. مزدوروں کا ترانہ ہے، ساری دنیا میں مزدوروں کی جو جینون طریقے ہیں وہ یہ ترانہ گاتے ہیں، اور بڑی زبردست اس کی دھن بھی تھی. تو اب کیسے چلایا جائے؟ پی ٹی وی پہ حکومت کا ادارہ ہے اور اس پہ سینسرشپ بیٹھی ہوئی ہے، مطلب ہے پوری آنکھیں کھول کے ایک ایک لائن، خاص طور پہ میری وہ جو بھی پروگرام ہوتے تھے وہ دیکھا جاتا تھا. تو اس کا میں نے پکڑا ترجمہ، اور وہ بھی پکڑا پنجابی میں. وہ ہمارے بڑے اچھے مطلب مہربان اور بزرگ ہیں، نجم حسین سید، پنجابی کے، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہوا تھا. جاگو جاگو بکھ دیو بدیوانو، جاگو جگ دیو دکھیو، ٹول نیاں دے اج سراں تے گجے، تے سم تھنگ لائک دیٹ. تو وہ بالکل اس کا ترجمہ تھا، اسی دھن میں کیا ہوا تھا. تو میں نے کہا کہ یہ یوم مئی پہ پروگرام تو حکومت کی پالیسی تھی، تو محنت کشوں کا عالمی دن ہے، وہ آج بھی چلتا ہے. تو میں نے کہا اس موقع پہ یہ ہم ایک نظم ہے نجم حسین سید کی، یہ بھی کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے دیکھا، تو پنجابی، ویسے بھی وہ اردو سپیکنگ تھے ہمارے جو اسکرپٹ ایڈیٹر تھے، تو دوسرے اس میں کوئی ایسی بات نظر نہیں آ رہی تھی. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ہم نے وہیں پر پی ٹی وی میں اس کی ریہرسلز کی اور بڑے اچھے سنگرز لیے اور پوری ایک پریپریشن کر کے یوم مئی پہ چلا دیا. اس کے کوئی 1.5-2 مہینے بعد
اس کی فیڈ بیک آنا شروع ہوا جب لوگوں کو کہیں پر پتہ چلا کہ یہ دھن کون سی ہے اور یہ بول کون سے ہیں اور یہ تو پی ٹی وی پہ انٹرنیشنل چل گیا. تو اس طرح سے اگر آپ کوئی طریقہ ایسا ڈھونڈ لیں کہ آپ لوگوں تک کنوے بھی کر سکیں اور ساتھ ساتھ آپ بائی پاس بھی کر سکیں یہ جو ریسٹرکشنز ہیں, تو لیکن وہ پھر ایک بڑی ایک ایفرٹ ہوتی ہے جس میں ہائیڈ اینڈ سیک کی, جس میں کبھی آپ پار کر جاتے ہیں, کبھی آپ رستے میں رہ جاتے ہیں. تو وہ پھر بعد میں جب پرائیویٹائز ہوا ٹیلی ویژن تو وہ پھر حکومت سے یہ جو باغ ڈور ہے وہ آ گئی جو پرائیویٹ ہے, اور وہ بڑے بڑے تھے, نیوز پیپر مالک تھے, انڈسٹریلسٹ تھے, ریئلی سالڈ جو ہماری ایلیٹ کلاس ہے اس کے نمائندہ لوگ تھے جو اس کے ذریعے معاشی فائدہ بھی حاصل کرنا چاہ رہے تھے اور سیاسی فائدہ بھی. تو ان کے اوپر کوئی پابندی بھی نہیں تھی کیونکہ حکومت جو ہے وہ خود ان سے ڈرتی تھی اور ان کو ویسے بھی وہ خریدنے میں کوئی زیادہ دیر نہیں لگاتے تھے. تو ہم نے اس زمانے میں نے بلکہ ہائی کورٹ میں ریٹ بھی کی تھی جب یہ پرائیویٹ سیکٹر کو اجازت دی جا رہی تھی کہ اس کو گریجول کریں, ایک دم نہ سارے بند کھول دیں, کیونکہ ان کی کوئی سوشل رسپانسبلٹی بھی ہونی چاہیے. یہ جو چینلز نئے بن رہے ہیں محض منی میکنگ کے لیے آپ اتنا ایک انفلوئنشل میڈیم ہے اس کو ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دے رہے ہیں جن کی سوسائٹی سے کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے, ذاتی مفاد ہے ان کا, چاہے وہ معاشی ہو چاہے وہ سیاسی ہو. بہرحال وہ بڑا پریشر تھا, وہ پیپلز پارٹی کی حکومت بھی اس میں بہ گئی, مشرف کی حکومت بھی بہ گئی. تو اس کے بعد سے پھر ان کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں رہا. بہت ہوتا تھا تو سیاسی کنٹرول ہو جاتا تھا کہ فلاں پارٹی کی حکومت ہے تو اس کے خلاف بات نہ ہو, لیکن آپ اپنے عوام کو کیا میسج دے رہے ہیں, ان کی امنگوں کی, ان کے جو خواب ہیں یا ان کے جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کر رہے ہیں کہ نہیں, وہ کرتے تھے. ایک خاص لمیٹڈ اربن اپر اور اپر مڈل کلاس کے لیے جو کنزیومرز کی کلاس ہے اس کے لیے وہ ڈرامے کرتے تھے, آج تک کرتے آ رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے پھر جو ٹیلی ویژن کا رستہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی محدود ہو گیا ہے. لیکن تھیٹر ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ بڑے پیمانے پہ بڑے ہال میں بھی کر سکتے ہیں اور اس کو اسٹریٹ پہ بھی کر سکتے ہیں. آپ اس کو لاکھوں روپیہ بھی لگا کے کر سکتے ہیں اور بغیر پیسے لگائے آپ اسٹریٹ تھیٹر بھی کر سکتے ہیں. تو اس لحاظ سے ہمیں زیادہ اس میں آزادی بھی تھی اور اس میں ایکسائٹمنٹ بھی تھی اور اس میں آڈینس پہ ہمارا امپیکٹ جو ہے وہ زیادہ بھرپور ہوتا تھا کیونکہ لائیو انٹریکشن ہوتا تھا. تو چاہے وہ لمیٹڈ ہوتی تھی ہماری آڈینس, لیکن اس آڈینس کے اوپر اثر جو ہے وہ بڑا دیرپا ہوتا تھا. تو اس لحاظ سے پھر زیادہ میرا کام جو ہے وہ تھیٹر نہیں رہا. لیکن جب کبھی موقع ملا تو پھر ہم نے کوشش کی کہ اسی پیغام کو ہم ٹیلی ویژن کے ذریعے بھی پہنچائیں. چنانچہ کاروکاری پہ میرے 2-3 سیریلز ہیں اور ایک غیرت کے نام سے تھا, ایک تعاقب کے ایک ٹیلی فلم تھی جواز کے نام سے, پھر اس کے علاوہ ایک فنڈامنٹلزم اور جو ایکسٹریمزم اس کے اوپر ایک ٹیلی فلم تھی مجاہد. تو اس کا بھی بڑا زبردست رسپانس ہوا تھا کیونکہ لوگ اس کے لیے جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ تیار نہیں تھے. وہ میں نے, میرے پاس اس وقت مینجمنٹ میں ایک ایسی پوزیشن تھی, وہ میں نے چلا دیا کہ یہ جو جہاد اور شہادت کا جو منجن بیچا جا رہا ہے, یہ جو افغانستان میں جو اسامہ بن لادن ورسز امریکہ جو ایک یہاں سے لوگ پھر جاتے تھے, ریکروٹ ہوتے تھے شہید ہونے کے لیے, تو اس کے بارے میں تھا کہ یہ کیا اس کا پیچھے جو ایک برین واشنگ ہو رہی ہے تو اس کی کیا اس کے پیچھے ریزنز ہیں. تو بڑا اس پہ شور مچا, پھر پارلیمنٹ میں بھی شور مچا. لیکن یہ ہے کہ وہ ایجنسیوں نے آ کے دیکھا تو ہم تو کبڈی کے ماہر ہو چکے تھے. چنانچہ وہ ٹیلی فلم ہے مجاہد جو یوٹیوب پہ بھی پڑی ہوئی ہے ہمارے پاس, وہ انہوں نے دیکھی, دے کوڈنٹ فائنڈ اینی تھنگ جس میں وہ ہمیں پکڑ سکیں. تو وہ کبھی کبھار جب موقع ملتا ہے وہ ہم کرتے ہیں, لیکن تھیٹر میں ہمیں ایک آزادی ہے اور اس کا مزہ لوٹ